اور ایک اور بڑا پیارا نام اور بڑا اس سورہ فاتحہ کا جو جامع نام ہے، یا اس کا جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلت کے اعتبار سے اس کا نام ذکر کیا، وہ سورۃ الشفا ہے۔ سورۃ الشفا اس اعتبار سے اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ پڑھ کر کسی مریض کے اوپر دم کر دے، یا سورہ فاتحہ پڑھ کر کسی پانی پر دم کیا جائے اور وہ پانی کسی مریض کو پلا دیا جائے، تو اس کو پھر شفا حاصل ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت بھی موجود ہے، حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام جو ہے وہ عرب کے جو قبائل ہیں ان میں سے کسی قبیلے کی طرف گئے، اور جب وہاں پر پہنچے تو صحابہ کرام کو کچھ کھانے پینے کی اشیاء درکار تھی، تو اس قبیلے کے لوگوں نے جو ہے وہ ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر صحابہ کرام جب وہاں پر قیام پذیر تھے تو اسی دوران جو ہے اس قبیلے کے سردار کو کسی بچھو نے کاٹ لیا۔ اب اس قبیلے کے اندر موجود جتنے بھی اطباء تھے، جتنے بھی ڈاکٹرز تھے، انہوں نے ہر طریقے سے علاج کر لیا، لیکن وہ علاج کے ذریعے اس کو شفا حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ تو قبیلے کے کسی فرد نے کہا کہ یہ جو ہمارے ساتھ ہمارے پاس جو مہمان آئے ہوئے ہیں، ہمارے گاؤں میں جو کچھ افراد آئے ہوئے ہیں، کیوں نہ ہم جا کر ان سے پوچھیں کہ ان کے پاس اگر کوئی طریقہ کار موجود ہو علاج کا، تو پھر ہم ان کے ذریعے علاج کا یہ طریقہ کار کروا کر اور اپنے جو سردار ہیں ان کے لیے کچھ ہم بندوبست کر سکیں۔ تو وہ کچھ قبیلے کے افراد صحابہ کرام کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ ہمارا جو قبیلے کا سردار ہے اسے بچھو نے کاٹ لیا، اور اب ہم نے ہر طرح کی کوشش کر لی لیکن کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ تو ایک صحابی ان صحابہ کرام کی جماعت میں سے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں اس کا علاج جانتا ہوں، لیکن چونکہ ہم تمہارے یہاں پر آئے اور ہم نے تم سے ضیافت طلب کی اور تم نے اس کا انکار کر دیا، لہٰذا اب یہ جو علاج ہے وہ میں فری میں نہیں کروں گا، بلکہ اس کے عوض تمہیں، اس کے اگینسٹ تمہیں اپنے قبیلے کی کچھ بکریاں دینی ہوں گی۔ بہرحال وہ قبیلے والے تیار ہوئے، اور پھر یہ صحابہ کرام ان کے پاس گئے اور ان صحابی نے جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ان کے سردار کے اوپر دم کر دیا۔ اب جب وہ انہوں نے دم کیا تو وہ سردار جو ہے وہ روبہ صحت ہونا شروع ہوا۔ پھر قبیلے کے جو افراد تھے انہوں نے وعدے کے مطابق کچھ بکریاں جو ہے وہ صحابہ کرام کو دے دیں، اور صحابہ نے پھر پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس کو جو ہے وہ آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، لیکن پھر اس پر عمل کرنے سے پہلے صحابہ نے یہ آپس میں طے کیا کہ کیوں نہ ہم پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کر لیں اور جا کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ لیں کہ کیا ہمارا یہ بکریاں اس طریقے سے حاصل کرنا درست تھا یا نہیں۔ بہرحال پھر صحابہ کرام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ دنوں کے بعد حاضر ہوئے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ معاملہ پورا بیان کیا اور پھر سوال کیا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دی اور کہا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ کے اندر شفا ہے؟ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم یہ بکریاں تمہارا حاصل کرنا بھی درست ہے، تم اس کو آپس میں تقسیم بھی کرو اور میرا بھی حصہ اس میں شامل کر لو۔ تو شارحین فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنا حصہ شامل کرنے کا فرمایا، اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام کو پھر کسی قسم کا کوئی تردد نہ رہے کہ وہ جو یہ بکریاں استعمال کر رہے ہیں یہ 100% ان کے لیے جائز ہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ سورۃ الشفا بھی ہے۔ سورۃ الشفا چونکہ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اس کے اندر ایک شفا ہے، اس لیے مفسرین نے فرمایا، علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی بیمار کے اوپر 3 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھے اور پھر سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کر اس پر دم کر دے یا دم کیا ہوا پانی اس کو پلا دے، تو انشاءاللہ اس مریض کو شفا حاصل ہوگی۔